سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آزاد ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اظہر جاوید، اور آج کے اس ویلاگ میں جو باتیں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں ان میں سر فہرست ہے تحریک انصاف اور تحریک انصاف کے برطانیہ میں ہونے والا ایک پروگرام، جس میں شرکت کریں گے سابق صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی۔ اس کے علاوہ تحریک انصاف کے مزید رہنما بھی ہوں گے اس میں، اور ان رہنماؤں کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ تقریباً سارے وہ رہنما جو اس وقت ریاست پاکستان اور پاک فوج کے خلاف ایک محاذ کھڑا کیے ہوئے ہیں، وہ سارے اس میں موجود ہوں گے۔ یہ تقریب ہوگی یوم تاسیس کی تحریک انصاف کی، اور یہ تاریخ ہوگی 23 اپریل، اور اس کا انعقاد ہو رہا ہے ویسٹ لنڈن کے ایک علاقہ ہے ہونسلو، اور ہونسلو کے ایک ہال میں۔ تو اس طرح یہ تحریک انصاف سکڑتی ہوئی سمٹتی ہوئی آخرکار ایک شادی ہال میں پہنچ گئی ہے، اور اس شادی ہال یا کمیونٹی سینٹر آپ کہہ لیں، اس کے اندر اس تقریب کا انعقاد ہونے جا رہا ہے۔ صدر جو سابق ہیں عارف علوی، وہ امریکہ میں تھے، اور امریکہ میں جو کچھ وہ کرتے رہے آپ کے سامنے ہیں۔ ان تمام لوگوں سے ان کی ملاقات رہی، رابطے رہے، واسطے رہے، جو اس وقت اینٹی اسٹیٹ یا اینٹی فوج یا اینٹی پاکستان بیانی کو لے کر آگے چل رہے ہیں۔ انہوں نے اس حوالے سے وہ سارے ان کانگریس مینس کے بھی سے بھی ملاقات کی، زیادہ تر جو اس وقت پاکستان کے خلاف ہمیں نظر آتے ہیں۔ تو صدر عارف علوی صاحب اب لندن پہنچ چکے ہیں، برطانیہ پہنچ چکے ہیں، اور برطانیہ میں وہ مانچسٹر بھی گئے، اور مانچسٹر میں انہوں نے مختلف لوگوں سے ملاقات بھی کی، اور ملاقات میں جو تحریک انصاف کے حامی کچھ صحافی جو اب زیادہ تر ہمیں یوٹیوب پہ بھی نظر آتے ہیں، ان سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو عارف علوی صاحب اس وقت ان کو جو وہ اینٹی پاکستان بیانیے کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ، اور اس وقت جو ان کے بقول وہ تحریک انصاف کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، تو وہ ان کا اب مرکز یہاں برطانیہ ہوگا، اور برطانیہ میں وہ کتنے دن قیام کرتے ہیں ابھی اس کا کوئی واضح نہیں ہے، لیکن جو پہلا فنکشن وہ باقاعدہ اوپنلی کرنے جا رہے ہیں وہ 23 اپریل کو ہوگا، اور وہاں پہ جو میری اطلاعات ہے پاکستان کے حوالے سے بات ہوگی، اور پاک فوج کے خلاف بات ہوگی، ریاست پاکستان کے خلاف بات ہوگی، اور وہاں پر لوگوں کو جو ہے وہ بلایا جا رہا ہے، دعوت دی جا رہی ہے، گو کہ ابھی تک بہت سارے لوگوں نے حامی تو بھری ہے، لیکن دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ آتے ہیں۔ لیکن بات ایک یہ ہے کہ جو روڈز کی سیاست تھی ان کی، جیسے ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر یہ مظاہرہ کرتے تھے، پاکستان ہائی کمیشن کے سامنے یہ مظاہرہ کرتے تھے، تو وہ اب طاقت ان کی اب ختم ہو گئی ہے، اور وہ سکڑ کے ایک ہال کے اندر اب یہ جلسہ کرنے پر مجبور ہو گئے۔ تو یہ اب صورتحال ہے اوورسیز پاکستانیوں میں تحریک انصاف کی، اور اب جو عارف علوی صاحب کا ایجنڈا بھی ہے وہ اب بھی یہی لگ رہا ہے کہ وہ پاکستان پر دباؤ ڈالنے کے لیے یہاں پہ بھی ان کی ملاقاتیں مختلف لوگوں سے شیڈیولڈ ہے، اور وہ پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ان کے حوالے سے وہ بات کر رہے ہیں۔ تو کیا یہ ان کے عہدے کے عین مطابق ہے جو حلف انہوں نے اٹھایا تھا پاکستان کے صدر کے طور پر؟ میرا خیال ہے شاید ابھی 2 سال تو ہو گئے ہوں گے اس سارے معاملے کو، لیکن پھر بھی ایز اے سابق صدر آپ کیا پاکستان کے حوالے سے اس طرح اتنا کھل کے یا اس سارے معاملات میں بول سکتے ہیں؟ تو یہ ایک دیکھنے کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس دن ان کی تقریر میں کیا عنصر غالب رہتا ہے۔ تو یہ تھی اب تحریک انصاف کے حوالے سے، اور باقی معافیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ جیسے ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ جو تحریک انصاف کے پاکستان سے گئے ہوئے رہنما ہیں وہ معافیاں مانگنے کے لیے تیار ہیں، رابطے شروع ہو چکے ہیں، اور ایک عمران لالیکا صاحب ہیں جو بڑے ایکٹیو تھے سوشل میڈیا پہ، ان کی معافی سامنے نظر ہمیں آ گئی ہے۔ اسی طرح بھی تحریک انصاف کے کچھ اور رہنماؤں کی بھی اس حوالے سے بات چیت چل رہی ہے، اور وہ بھی اپنے معافی نامے بھجوانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، کہ لیکن ان کا بھی معافی نامہ کوئی وہاں پہ منظور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ ایک اب صورتحال یہ ہے کہ تحریک انصاف کو جو سوشل میڈیا بریگیڈ کیا ہے، جو ان کا بڑا فعال ہوتا تھا،
وہ بھی اب بہت زیادہ مسائل کا شکار ہے۔ مسائل اس لحاظ سے بھی ہے کہ جو فنڈنگ ہو رہی تھی ان کو، وہ بھی اس میں کافی کمی آ گئی ہے، اور اب تو یہ بھی اطلاعات مل رہی ہیں کہ جو امریکہ میں بیٹھا ہوا سوشل میڈیا سیل ہے، اس کو فنڈز لینے کے لیے وہ لوگوں کے فون کر رہے ہیں، رابطے کر رہے ہیں، لیکن اب فنڈنگ بھی تحریک انصاف کی سوشل میڈیا کے حوالے سے کافی کم ہو چکی ہے۔ تو یہ ایک بڑا ڈینٹ جو ہے تحریک انصاف کو پڑ رہا ہے اس سارے معاملے میں، اور ان کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ اس میں بھی کافی کمی آئی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو گزشتہ 2 مہینے میں وہ کوئی بھی بڑا امپریسو احتجاج کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ ڈاؤننگ اسٹریٹ کے سامنے بھی چند لوگ شریک ہوئے، ہائی کمیشن کے سامنے بھی انہوں نے کوشش کی، تو اس میں بھی ان کو کوئی خاطر خواہ رسپانس نہ مل سکا۔ تو یہ تھی صورتحال تحریک انصاف کے حوالے سے۔ اب لندن میں ہی رہتے ہیں تو لندن میں ہی جو ہے سیاست کا ایک بڑا سلطان نواز شریف صاحب یہاں لندن میں مقیم ہیں، اور تقریباً 2 ہفتے ہونے والے ہیں، اور یہ ایک خبر چلائی گئی ان کے حوالے سے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنا جو قیام ہے بڑھا دیا۔ ایسی کوئی بات نہیں، نواز شریف صاحب بالکل فٹ ہے، ان کے تمام ٹیسٹ کلیئر آئے ہیں، اور ان کے ٹیسٹ کیے گئے یہاں پر لندن میں مختلف ہاسپٹلس میں، اور سکینز بھی ہوئے۔ آپ کو پتہ ہے ان کے جو بیمار ہوئے تھے پہلے، ان کا اوپن جو ہارٹ بائی پاس بھی پہلے ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ جب ان کے پاکستان میں وہ قید میں تھے تو اس وقت بھی بیمار ہوئے، لندن آئے، ان کے چیک اپ ہوئے تھے، تو وہی چیک اپ جو ہے وہ فالو اپ چیک اپ کے لیے یہاں پہ تھے، جس کے ٹیسٹ ہوئے، اور ٹیسٹ میں رپورٹ ان کی ٹھیک آئی ہے، ہی از آل کلیئر، خوش ہیں، حشاش بشاش ہیں، اور روزانہ وہ کسی نہ کسی کیفے میں بیٹھتے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ اور جب یہ گزشتہ روز جو ہے وہ انہوں نے ہیرڈس جو بڑا ایک سٹور ہے وہاں پہ وہ گئے، جب ان کی خبر چلائی جا رہی تھی کہ وہ طبیعت ناساز ہے، تو اس وقت وہ ایک بڑا ڈپارٹمنٹ جو سٹور ہے یہاں پر نائٹ اسپرٹ کے علاقے میں ہیرڈس، وہاں جا کے اپنی پسندیدہ کافی پی انہوں نے، اور وہ اس کیفے میں بیٹھے رہے، ان کے ساتھ ان کے دوست بھی تھے، اور ان کے جو صاحبزادے حسن نواز تھے، ان کے معالج جو ہیں ڈاکٹر عدنان وہ تھے، پاکستان مسلم لیگ نون یو کے صدر احسن ڈار تھے، چیئرمین جو یوتھ ونگ ہے مسلم لیگ نون کے خرم بٹ وہ بھی تھے، افضال میر صاحب بھی تھے، تو یہ سب لوگ وہاں پہ بیٹھے رہے، انہوں نے بیٹھ کے آپس میں گپ شپ بھی کی، کافی دیر وہ بیٹھ کے وقت گزارا، اور نواز شریف صاحب پھر اس کے بعد گھر آ گئے۔ تو ان کی ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ جاری ہیں، اور آج بھی ان کی مسلم لیگ نون کے جو ورکرز ہیں ان کے ساتھ ایک ملاقات شیڈیول ہے۔ یہ ملاقات ایون فیلڈ ہاؤس میں ہی ہوگی، تقریباً 20 کے قریب مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہیں برطانیہ بھر سے وہ آ رہے ہیں، وہ ان سے ملیں گے، اور نواز شریف ان کا شکریہ بھی ادا کریں گے جو استقبال کے لیے لوگ آئے تھے۔ تو یہ زیادہ تر وہی لوگ ہیں جنہوں نے استقبال کے لیے آئے تھے، لوگوں کو لے کر آئے تھے، اور ابھی آج کل مسلم لیگ نون کے کافی جلسے بھی ہو رہے ہیں۔ ابھی بڑا جلسہ ایک کوونٹری میں بھی ہوا، اس سے پہلے لوٹن میں بھی ہوا، اور مسلم لیگ نون برطانیہ کے صدر احسن ڈار صاحب وہ سارے آرگنائز کروا رہے ہیں۔ تو ابھی اسی سلسلے میں انہوں نے پارٹی رہنماؤں کی ایک ملاقات جو ہے وہ ریکویسٹ کی تھی نواز شریف صاحب سے، تو انہوں نے آج وہ ان سے مل رہے ہیں، تو ایک طبیعت ان کی ٹھیک ہے، تو وہ اس لیے ہم ان سے بھی مل رہے ہیں، اور اس ملاقات میں وہ تحریک انصاف کے جو مسلم لیگ نون کے آئندہ کے معاملات ہیں، جو پارٹی کے حوالے سے بات ہے، وہ ان سے بھی بات کریں گے، تو وہ آج اپنے ان ورکرز کے ساتھ مل رہے ہیں۔ تو ان کی جو واپسی ہے وہ بھی بتاتا چلوں کہ جمعرات کو نواز شریف صاحب وطن واپس جا رہے ہیں، ان کا شیڈیول جو ہے وہ جمعرات کو ہی جانے کا تھا، اور کوئی ٹکٹ کا بھی مسئلہ نہیں، میری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہیں کہ ان کا خصوصی طیارہ ہوگا جس کے ذریعے وہ پاکستان جائیں گے واپس۔ اور اس طرح یہ ان خبروں میں جو کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ان کی طبیعت ناساز ہو گئی تھی تو اس وجہ سے ری شیڈیول ہوا، کیونکہ اوپن واپسی کے جب وہ آئے تھے تو انہوں نے واپسی کی کوئی ٹکٹ نہیں لی ہوئی تھی، تو کنفرم نہیں تھا کہ وہ کس ڈیٹ کو جانا ہے، تو اب انہوں نے وہ جمعرات کو پاکستان واپس جائیں گے، پاکستان واپس جا کے اپنی سیاسی سرگرمیاں
جو ہیں وہ اپنی بحال ہونے جا رہی ہیں، وہ لوگوں سے ملیں گے۔ مسلم لیگ نون کے پاکستان میں جو میری اطلاعات ہے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹس ہیں، ان سے بھی ملاقات کا ان کا ایک شیڈیول بن رہا ہے۔ اس کے بعد وہ مختلف صوبوں میں جانے کا ان کا پروگرام بن رہا ہے، تو ایک فریش ہو کر اپنی جو ٹیسٹ ہیں وہ کلیئر، ان کی رپورٹ آنے کے بعد نواز شریف پاکستان آ کے بھرپور سیاسی سرگرمیوں میں ایکٹیو ہونے جا رہے ہیں۔ اور ایک تو انہوں نے یہاں پر بھی ملاقاتیں بھی کی، آپ کو یاد ہوگا کہ وزیر اعظم شہباز شریف بھی آئے تھے، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ان کی، اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ان کے ساتھ ہوئی، خواجہ آصف صاحب وزیر دفاع ہیں وہ بھی آئے، وہ بیٹھے رہے ان کے پاس تقریباً 2 گھنٹے، انہوں نے ڈنر ان کے ساتھ کیا۔ مسلم لیگ نون کے صدر احسن ڈار اور خرم بٹ کے ساتھ انہوں نے ایک ڈنر کیا 2 ڈھائی گھنٹے، وہ بھی بیٹھے رہے۔ تو وہ پوری طرح ایکٹیو اور مستعد فعال، اور وہ ڈیلی بنیادوں پر نہ صرف مریم نواز شریف صاحبہ سے رابطے میں ہیں، پورے پنجاب حکومت کی کارکردگی کو وہ دیکھتے ہیں، مانیٹر کر رہے ہیں، یہاں سے مشورہ بھی دے رہے ہیں، اور پورا ایک سلسلہ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ پوری نگرانی کر رہے ہیں۔ تو میاں نواز شریف جمعرات کو پاکستان واپس پہنچ رہے ہیں۔ ایک اور اہم جو بات ہے وہ ہے کنالز کے حوالے سے، جو پاکستان پیپلز پارٹی کا احتجاج ہے اور سندھ میں، اس میں بہت ساری غلط فہمیاں ہیں، اور غلط فہمیاں ہیں، کچھ پروپیگنڈا ہے جس کے فیکٹس درست کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ منصوبہ جولائی 2023 میں گرین پاکستان انیشیٹو کے تحت شروع کیا گیا تھا، جس کا جو بیسک مقصد تھا وہ چولستان میں 176 کلومیٹر جو علاقہ ہے اس کو قابل کاشت بنانے کے لیے، اس اراضی کو یہ منصوبہ شروع کیا گیا تھا۔ اس کے بارے میں جو ایک بڑی، جو پہلے سب سے بڑے جو ایک غلط فہمی پائی جاتی ہے یا پروپیگنڈا ہے کہ شاید یہ سندھ، دریائے سندھ کا جو پانی استعمال کرے گے، لیکن اس میں یہ حقیقت نہیں ہے۔ اس میں دریائے ستلج کا پانی استعمال ہوگا، اور وہ بھی اس میں 3 جو رابطہ نہریں ہیں اس میں جو ہے وہ یہ سارا اس کو بحال کیا جائے گا، جس سے فائدہ الٹیمیٹلی چولستان کی زمینوں کو ہوگا۔ اور وہ پانی بھی اس وقت زیادہ جو ہوگا وہ جب مونسون کے موسم میں پانی ضائع ہو جاتا ہے، بارشوں کے موسم میں، تو وہ پانی جو ہے وہ یہاں پہ استعمال ہوگا، اس میں کسی قسم کا کسی کی کوئی حق تلفی نہیں ہوگی۔ باقی جو پانی دوسرے صوبے کے پانی کا حق ہے یا اس کا استعمال کرنے کے حوالے سے بھی، تو وابڈا اس حوالے سے ایک نیا سسٹم لگا رہا ہے، جو کہ ایڈوانس ٹیلی میٹر سسٹم کہتے ہیں جس کو، اور یہ لگے گا تقریباً 27 مقامات پر، اور اس پر 23.4 ارب روپے کی لاگت آئے گی۔ اس سسٹم کے لگنے سے یہ اس کو ڈیجیٹلی بھی مانیٹر کیا جائے گا اور سیٹلائٹ سے بھی مانیٹر کیا جائے گا، اور اس سسٹم کے لگنے کے بعد کسی بھی قسم کی شکایت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی کہ کوئی صوبہ دوسرے صوبے کے حصے میں کا پانی استعمال کر رہا ہے کہ نہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک ایسی بحث ہے جس کا مقصد صرف اور صرف سیاسی طور پر فائدہ اٹھانا ہے، جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بڑی اچھی بات ہے، وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ اور حکومت پاکستان، انہوں نے سندھ حکومت سے رابطہ کیا ہے، اور دونوں نے مل بیٹھ کے اس پہ بات کرنے کے لیے جو ہے وہ آمادگی ظاہر کی ہے۔ تو یہ ایک منصوبہ پاکستان کے لیے بہتری کے لیے، اگر پاکستان کی کوئی جو بنجر زمین آباد ہوتی ہے تو اس میں سب کا ہی فائدہ ہوگا۔ تو اس منصوبے کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے وہ میرے خیال دور کی جانی چاہیے۔ ایک اور اہم ایشو، اوورسیز پاکستانیز کا کنونشن ہوا اسلام آباد میں، بڑا کامیاب کنونشن قرار دیا جاتا ہے، اور اس کنونشن میں تقریباً 12 سے زائد اوورسیز پاکستانی شریک ہوئے۔ وزیر اعظم پاکستان نے خطاب کیا، اور اس خطاب کے دوران انہوں نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے بہت اچھے اقدامات کا اعلان کیا، ان کے لیے سہولتوں کا اعلان کیا، اور ایک بڑا تاریخ ساز کنونشن رہا۔ آرمی چیف نے وہاں پہ خطاب کیا، بڑا بھرپور خطاب تھا، تو ایک بڑی بھرپور محفل سجی، پوری دنیا سے اوورسیز پاکستانیز آئے اور وہ بیٹھے، انہوں نے اپنے مسائل جو ہیں وہ رکھے، اور آگے سے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان کو پورا جواب دیا۔ اب تک کے لیے اتنے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ کچھ ایشوز پہ بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔